أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ہدی للمتقین۔ یہاں سے سورۃ البقرہ کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس میں سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں ہم نے سورۃ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اس میں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کے فوراً بعد ہی جیسے ہم قرآن کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دے دی گائیڈنس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم نے سورہ بقرہ جو تم نے ہدایت مانگی تھی تو اس کا آپ جو ایک کہتے ہیں نا آنسر جو ہے اس کا کہ تمہاری اس کا جواب کی قبولیت اس پوری قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیا کہ اب یہ وہ کتاب آ گئی سامنے جو تمہارے لیے ہدایت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی کس کے لیے ہدایت ہے؟ یہ جو لوگ ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، متقی کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے لیے کانشیس ہو، جو تو ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں، جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کو اس کتاب سے فائدہ مل سکتا ہے۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی لوگوں میں کرے، جو کیونکہ ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح عطا فرمائے۔ یہاں سے آنورڈ جو ہے انسانیت کی 3 گروہوں کا ذکر ہے، 3 گروپس آف ہیومن کائنڈ، یعنی کہ ہماری پوری انسانیت 3 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی، فلاح کا ذکر ہے کہ اگر رسک فری سکسیس چاہتے ہیں تو پہلے گروپ میں ہو جائیں، اور ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ ہم اس میں کون سے گروپ میں ہیں، تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلا گروپ جو ہے آیت نمبر 1 to 5 میں اس کا ذکر ہے کہ 1 میں تو حروف مقطعات ہیں، لیکن اس کے بعد سے ہے کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پہ، جو انسین کو مانتے ہیں، انسین یعنی کہ جو چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں، جیسے آخرت پہ یقین اور اللہ تعالیٰ پہ یقین، اور جو بھی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں، جو اللہ نے بتا دیا فرشتے ہیں، تو ان سب پہ اللہ کے کہنے پہ یقین رکھنے والے، تو یہ متقی لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ پھر یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز کو صحیح طریقے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا اس کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے رزق دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، ساتھ اس کے جو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اور جو ان سے پہلے جو چیزیں نازل کی گئیں ان سب پہ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 چیزوں کا ذکر ہے تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلی بات ایمان بالغیب، دوسری نماز کا قائم کرنا، پھر رزق سے خرچ کرنا، 3 ہو گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ جو ہے یعنی کہ حدیث و قرآن اس پہ ایمان لانا، اور نمبر 6 کیا ہو گیا کہ یعنی 5 ہو گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل کردہ کتابیں تھیں، جو کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی تھی، ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور نمبر 6 اور آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ ایمان سے بھی اوپر کا درجہ، کہ بالکل ان کو وکشن ہے کہ آخرت ہوگی، اور دیکھیں جب آخرت کا جو یقین ہوتا ہے نا، وہی انسان کے عمل بدلتا ہے۔ جو آخرت پہ یقین الگ سے کیا گیا اس کا ذکر، جبکہ وہ انسین میں آ جاتا ہے، یؤمنون بالغیب الگ سے ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جب یہ اچھا ہوتا ہے تو پھر انسان کا سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، تبھی عمل میں بدلاؤ آتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر رزلٹ بتا دیا آیت نمبر 5 میں، کیا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی کامیابی کی دلیل دے دی، سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ بس یہ لوگ پاس ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جو مفلحون ہوں، جن میں یہ چیزیں ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 7، اس میں دوسرے گروپ کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ کافر مطلب کہ نہیں مانتے، سامنے مانتے کہ ہم نہیں مان رہے، ڈس بلیور ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ چاہے انہیں وارن کریں یا نہ کریں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بتا دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، جنہوں نے انکار کرتے رہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ان سے توفیق چھین لیتا ہے ماننے کی۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کی سماعت پہ بھی، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، تو وہ ان کے لیے کیا رزلٹ آ گیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب، یعنی کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
سخت سزا ہے. تو ان کو بھی 6 اور 7 میں بس بتا دیا کہ ان کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں ہے. تو ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی گئی کیونکہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بات کی جائے. اب جو ایک تھرڈ گروپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس گروپ کے بارے میں آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک اس گروپ کو لے کے چلا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ پھر اتنی ساری آیات ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہوگی. یہ کون سے لوگ ہیں؟ منافقین. منافقین کی یہاں پہ صفات بتائی جا رہی ہیں. منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں. اچھا، منافقین جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اس یہ جو ہے اوپر سے ایمان کا کرتے ہیں لیکن اندر سے کافر ہوتا ہے. یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور اس میں بظاہر مومن ہوتے ہیں لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا. تو اس میں ان کی بات ہو رہی ہو، اتنی ساری آیتیں، تو کوئی وجہ ہے جو اس میں اتنا ذکر ہے. تو ضرور ہم دیکھتے ہیں، ایک ایک آیت کو دیکھتے جائیں گے اور اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ چیزیں ہم میں نہیں ہوں. تو خالی ہم ان کو لے کے جلدی جلدی کریں گے تاکہ انشاءاللہ ہم اس سے گزر سکیں. تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ایسا سچ نہیں پڑھی جائے گی، بس اس کے سمجھیں خلاصے کی طرح ہم دیکھیں گے. ٹھیک، آیت نمبر 8 سے لے کے 16 تک یہ ان آیت میں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. آیت نمبر 8 میں ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اصل میں وہ نہیں ہے مومن. یعنی ان کا ڈائلاگ بتایا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے جیسے کمنٹری نہیں دیتے کہ یہ ان کے بارے میں حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو پھر بتاتے ہیں. جیسے پہلے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، کہ جھوٹ بول کے کہ دل میں کچھ اور زبان سے کچھ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا. جب دیکھیں کوئی بیماری کا علاج نہیں کرتا تو وہ چیز بڑھتی جاتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ بڑھاتے تب ہیں جب انسان خود ہی کیئر نہیں کر رہا ہو، ٹریٹمنٹ پہ کوئی زور نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور وہ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کی سزا میں ان کے لیے بہت دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا جاتا، اور ان کی کیا کیا چیزیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہیں کرو، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو جی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو ریفارمرز ہیں، ہم تو سب ٹھیک کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے. وہ انہیں خیال نہیں ہے، مگر اصل میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرنے والے ہیں، پیس میکر ہیں، مگر ایکچولی وہ نہیں ہیں. تو یہاں پہ دل کی بیماری کا ذکر ہے پہلے کہ اللہ بیماری بڑھا دی، کہ اور اس کے بعد پھر کہ فساد کرنے والے ہیں وہ اللہ نے بتا دیا. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسا کہ لوگ اور مطلب لوگ ایمان لاتے ہیں تو ایمان لیا، تو وہ ان کو جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بے وقوف کہتے ہیں جیسے وہ بے وقوف سفہا ایمان لائیں ویسے ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں سن لو، بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں علم رکھتے. یعنی وہ خود کو اتنے سمارٹ سمجھتے ہیں منافق کہ وہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ٹرو بلیورز ان کو وہ وہ ان کو فول سمجھتے ہیں، جبکہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بے وقوف ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں منافق تو کہتے ہیں جی ہم ایمان والے ہیں. اور جب وہ اپنے جیسے لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے سرداروں سے ملتے ہیں، تو پھر وہ ان کو اپنے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ہم تو صرف ایسے ہی دل لگی کر رہے تھے، وی ور جسٹ کڈنگ، یعنی ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کی جو ڈھیل اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے کہ وہ اسی طرح اپنی ڈھیل میں سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے جاتے ہیں. اور اینڈ میں اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں ان کا اینڈ بتا دیا، یعنی ان کا رزلٹ بتا دیا بیسیکلی. جیسا پہلے والوں کا رزلٹ کیا بتایا تھا، ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا مفلحون کا. دوسرے والوں کا کافروں کے لیے کہہ دیا کہ ان کے لیے عذاب ہے عظیم. اور تیسرے والوں کا یہاں پہ جو ایک منافقین ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. یعنی جب ان کو آپشن دیا جا رہا تھا کہ ہدایت لے لو تو انہوں نے گمراہ رہنا پسند کیا، خود پرچیز کیا ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے. اور وما کانوا مہتدین، اور وہ ہرگز صحیح راستے پہ نہیں ہیں، وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، وہ گائیڈڈ نہیں ہو پائیں گے صحیح راستے پہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اس طرح کی بات کی کہ وہ صحیح راستے پہ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان منافقت کی چیزوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مفلحون میں کرے.
تو یہاں پہ ان کی یہ یعنی کہ منافقین کی صفات، یہ خصوصیت ان کا ذکر تھا۔ اس کے بعد 17 18 اور 19 20 اس میں بھی منافقین کے لیے ہی مثالیں دی جا رہی ہیں، کہ جس میں مثالوں کے ذریعے قرآن میں یہ بھی انداز ملتا ہے کہ تمثیل کے ذریعے، پیرابلز کے ذریعے جو ہے سکھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی، یہ بھی اسٹائل ملتا ہے۔ تو اس میں کیا، اس میں بات ہے آیت نمبر 17 18 19 20 دیکھتے ہیں ہم۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکی میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ یعنی کہ اس کا مطلب بس یہ ہے کہ منافقین کے لیے ایک مثال یہ دی گئی کہ ایک جگہ روشنی ہو گئی، سب کچھ حقیقت سامنے آ گئی، جیسے قرآن سامنے آتا ہے، سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ تو جو منافق ہوتے ہیں نا، وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اندھا رہنا ہی پسند کرتے ہیں، ان کو اس روشنی میں بھی کچھ نہیں نظر آتا، اور جب وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ تو ان سے یہ توفیق بھی چھین لیتے ہیں، کیونکہ تم جب دیکھنے ہی نہیں چاہ رہے، سب کچھ پتہ چل کے بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے نا، اللہ اس کو وہی توفیق دیتا تھا، اسی کا ذکر ہے۔ پھر اگلی آئے جو 18 کے بعد، جو یہ 17 18 ایک ہے، پھر 19 اور 20 میں بھی اگلی مثال ہے یہ منافقین کے لیے، یا پھر کصیب من السماء، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ اس کے ساتھ اندھیری، گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یعنی اس بارش میں خوب گھٹا، کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے۔ یہ بھی یہی بات ہے کہ قرآن کی جس قرآن بارش کی طرح ہے نا، کہ جیسے جب وہ جب قرآن آ رہا تھا تو یہ لوگ جو ہے اس پہ ڈرتے تھے کہ اس پہ عمل کرنے سے، کوئی چیز کر لی کوئی چیز نہیں، اور جب وہ احکام آتے تھے تو اس ڈر سے کہ ہم سننا نہیں چاہتے، کانوں پہ انگلیاں ٹھونس لینے والی بات ہے۔ تو یہاں پہ بتایا کہ کبھی وہ چلنے لگتے ہیں، جیسے آسانی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور جب ذرا سا مشکل آتی ہے، یعنی کہ آسان معاملہ ہو تو چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات آتی ہیں تو پھر یا ایسے حکم آئے جو ان کے پسند کے خلاف ہوں تو پھر وہ رک جاتے ہیں، کچھ کیا کچھ نہیں کیا۔ تو یہ عملی منافق ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وہ وارڈ کیا کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی بھی سماعت اور کانوں آنکھوں کو لے جائے، یعنی ان کی بھی توفیق چھن سکتی ہے، کیوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 20 میں دیکھا ہم نے کہ اللہ یہ کون وہی لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اچھا ورڈکٹ ان کے لیے بھی نہیں ہے، کہ ان کے ابھی توفیق، پہلے والے جو منافق تھے ان کا نور بصارت تو ان کی توفیق چھن گئی ہے، لیکن ان کو اللہ نے ابھی ٹائم دیا ہوا ہے کہ اللہ چاہے، کیونکہ ابھی یہ کچھ عمل کر رہے ہیں تو اللہ چاہے تو چھین سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہو جاؤ، جیسے ایک وارن کیا۔ آگے آیت نمبر 21 سے ٹاپک چینج ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے 1 سے 20 تک دیکھا، اس میں ہم نے تینوں یعنی مین کائنڈ کی 3 کیٹیگریز دیکھی ہیں، پوری انسانیت انہی 3 چیز میں ہے، مومنین کی صفات، پھر کفار، اور پھر منافقین کے بارے میں پڑھا۔ اب 21 اور 22 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام آ رہا ہے ہم سب کے نام، تمام انسانیت کے نام، پوری ہیومینٹی کے نام اللہ تعالیٰ کا میسج آ رہا ہے۔ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے رب کی۔ تو یہاں پہ ہم سب کو کیا دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس کہہ کے سارے انسانیت کے نام اللہ کی پکار ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ رب کا تعارف آگے بتایا جا رہا ہے، رب سے جوڑا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کون سا رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی یہ بندگی کیوں کرو؟ تاکہ تم بچ جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ برے انجام سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی بندگی کرو۔ تو یہ میسج ہے جو اس قرآن کا میسج ہے۔ یہاں ہم نے کھولا تو اللہ نے ہم سب کے نام، ہمارے نام، تمام انسانیت کے نام ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، بندے بن جاؤ اگر بچنا چاہتے ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں بچنا ہے تو رب کی عبادت کریں۔ اور عبادات کیا ہوتی ہیں؟ سارے اعمال صرف رب کے لیے، کہ جو رب کو مانو، رب کی بھی مانو، بس یہ سمجھیں عبادت کا شارٹ نسخہ کیا ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو۔ تو یہاں پہ کہ سب کو بندگی کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا ھدی للمتقین ہے قرآن، اور اب یہاں پہ دیکھا ھدی للناس کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پہ ڈائریکٹ کال، اور اللہ تعالیٰ کون ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مقام کا ذکر ہے۔
دیکھتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کا تعارف آیت نمبر 22 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، اس سے پھل رزق کے طور پہ تمہیں دیے، بس اس کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ بناؤ، پارٹنرز نہ بناؤ، جبکہ تم جانتے ہو، یعنی اتنی جو یہ چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، بڑی بڑی اپنی نشانیاں بتائی ہیں کہ جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، جیسے زمین، آسمان، اور آسمان سے پانی برسانا، پھر اسے پھل اگانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے بعد کہا پھر تب بھی پارٹنر بنا سکتے ہو، کیسے بنا سکتے ہو کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ نہیں بناؤ پھر کوئی پارٹنر، تم جانتے ہو۔ اور اگر پھر اس کے بعد یعنی یہ 21 22 میں رب کا یعنی ہم سب کے لیے توحید کا پیغام، رب کی عبادت کا حکم، اگلی آیت 23 اور 24، اس میں قرآن کا چیلنج سامنے آتا ہے۔ کیا چیلنج ہے؟ آیت نمبر 23 سے دیکھتے ہیں، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، یعنی کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے صحیح، تو پھر تم کیا کرو، پھر اس کی طرح کی ایک جیسی صورت بنا لو، یا اپنے سارے اپنے پارٹنرز کو یا اپنے گواہوں کو، وٹنسز کو، اپنے جو اللہ کے علاوہ ان سب کو جمع کر لو اس کے خلاف، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہیں کر سکو گے اور تم کر بھی نہیں سکتے، جیسے یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کہ تم نہیں کر سکو اور تم کر ہی نہیں سکتے یہ چیز، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے، جو بنائی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو یہاں پہ اس چیلنج کا پہلے اللہ تعالیٰ نے دیا اور بتا دیا کہ جو نہیں یعنی کہ پھر اس آگ سے ڈرو کہ جو کافروں کے لیے، انکار کرنے کے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد جہاں جہنم کا ذکر ہے قرآن میں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت کا بھی لاتے ہیں، تو آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی جزا کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ایمان والے اور عمل صالح والے لوگ ہیں، جنہوں نے نیک عمل کرنے والے لوگ، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور وہاں پہ وہ ہر طرح کے رزق جب دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ایسے دنیا میں بھی دیا گیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جیسا ملتا جلتا تھا، اور ان کے لیے وہاں پہ ازواج مطہرہ یعنی کہ پاکیزہ ازواج ہوں گے، اور وہ وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یعنی کہ اسپاؤزز بھی اچھے، اور پھر اس ہمیشہ کی ریزیڈنس بھی مل رہی ہے، ہر طرح کا کھانا پینا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جو جنت میں جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 26 اور 27 میں جو وزڈم بیہائنڈ پیرابلز، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ تمثیل بیان کرتے ہیں، پیرابلز بیان کرتے ہیں قرآن میں، ان کے پیچھے کیا حکمت ہے اس کا ذکر ہے۔ 26 اور 27 میں دیکھتے ہیں، ان اللہ لا یستحی، ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز یا اس اعتراض کا جواب ہے کہ کافر اکثر وہ کہتے تھے کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ مکڑی مکھی مچھر کی کیوں مثالیں دیتے ہیں نا، مخالفین اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک وجہ بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں حیا فرماتا کہ کسی حقیر چیز کی ایگزامپل دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایگزامپل جو تمثیل دیتے ہیں پیرابل، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ تو انہیں کو دیکھ کے سمجھ آتے ہیں کہ یہ حق ہے کہ اور اللہ کی طرف سے آیا، اور جو نہیں ماننے والے تھے وہ انہیں سن کے کہنے لگتے ہیں کہ لو بھئی ایسی ایگزامپل سے کیا فائدہ، اس سے کیا سمجھ آتی ہے، اس سے تو کوئی لاجک نہیں بنتی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ دیکھیں ایک ہی کوئی درس ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، کوئی اس سے اچھی چیز لے کے اٹھتا ہے، کوئی کہتا ہے جی ہمیں تو نہیں سمجھ آئی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ اسی طرح قرآن میں بھی پیرابلز بھی جو تمثیلیں ہیں، مثالیں ہیں، تو جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ان سے دیکھ کے ان کو صحیح سمجھ آ جاتی ہے، جن کو نہیں تو وہ ان سے باتیں بناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہتوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو کون سے لوگ ہیں، جو فاسق ہیں۔ اور اس کے بعد فاسقوں کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے کہ فاسق کون سے ہوتے ہیں، آیت نمبر 27 میں، کہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس سے پکا کرنے کے بعد، اور جو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کو کہا ہے ان چیزوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں وہ صلہ رحمی، ایسے لوگ بھی جو صلہ رحمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ لوگوں سے ملا کے رکھو حقوق العباد کے لیے، تو وہ اس کو بھی نہیں مانتے، ان کو بھی توڑتے ہیں ان کو۔ اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ظاہر بات ہے جب پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے، زمین میں فساد ہوتا ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ لوزرز ہیں، انتہائی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو سمجھے ابھی تک کے 4 گروپس، مین تو 3 کیٹیگریز ہیں نا، ایمان والے، مومنین، پھر کافر، پھر منافقین، مین گروپ تو یہ ہے، لیکن یہ ایک فاسق بھی آ گئے۔ یہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟
کہ یہ کھلے جیسے آپ کہہ لیں برائیوں کے اشتہار بہت یہ بھی بہت برے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خاسرین ہے۔ آیت نمبر 28 اور 28 اور 29، اس میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر ہے، اور کیا ہے دیکھتے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح انکار کر سکتے ہو اللہ کا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نا اب زندگی کی کہانی بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی کس طرح چھوٹے سے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، شارٹ سی بات، کیا کس طرح تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا جبکہ تم تو مردہ تھے، یعنی ہم پیدا ہونے سے پہلے جیسے مردہ تھے۔ فاحیاکم، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا جب ہم مر جائیں گے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور یہ کون سا ہے، وہی جب دوبارہ زندگی عطا ہوگی، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ کیوں پلٹ کے جانا ہے، اس کا بہت ذکر ہے، پلٹ کے جانا ہے اس حساب کتاب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ تم تو کس طرح کے اوپر کر سکتے ہو اللہ کی ذات پہ، خود پہ غور تو کرو، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ٹائم دیا ہے، تو یہ زندگی بہت کم دیر کی ہے، تو وقت کی قدر کرے۔ عقل مند کون ہے، جو اسی زندگی سے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے والوں میں بنائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں سب کا سب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں انسانوں کو کہ تمہارے لیے ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور پھر تو سوچیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اونلی فار اس، مگر ہمیں کیوں بنایا ہے کہ ہم بندے بن جائیں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں مگر رب کو بھولیں نہیں، اللہ نے سب دیا ہمیں مگر ہم رب کو نہ بھولیں۔ پھر اس کے بعد ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اس کو 7 آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے استوار کیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں تک آیت نمبر 29 تک، یہ والی جو ابھی ہم نے آیتیں دیکھی ہیں آخری 28 29 میں، یہاں پہ اللہ کی اس کا ذکر کیا تخلیق کا، کہ پہلے ہمیں کس طرح تخلیق کیا، کوئی مراحل، پھر اس کے بعد زمین اور آسمان کا ذکر۔ اب جو ہے آیت نمبر 30 سے ہم 39 تک، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ٹاپک ہوگا، یہ ہے کریشن پلان۔ کون سا کریشن پلان، کہ انسان کیوں آیا دنیا میں اور کیسے آیا، جیسے سب لوگوں کا ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ ہم کس طرح ہوئے، سب بچے بھی پوچھتے تھے، ایسا ہمارا بھی اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں سب پتہ چلے گا کہ ہم کیوں آئے، کیسے آئے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آیت نمبر 29 سے ہم دیکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اس قال ربک، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسانوں کے لیے بتایا، تو یہاں پہ ہم جو کریشن پلان پڑھ رہے ہیں کہ انسان کیسے پیدا ہوا، کس طرح دنیا میں آیا ہے، یا اس کا کیا مقام ہے، کیا کرنا ہے، تو سب ہمیں ادھر پتہ چلے گا۔ بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے 30 سے 39 تک۔ انسان کو اللہ نے زمین کا خلیفہ بنا کے ہی زمین کے لیے پیدا کیا، یعنی جب بنایا، اور خلیفہ کسے کہتے ہیں، نائب، یعنی جو آپ کوئی اللہ تعالی جو دنیا میں اللہ کے نائب کے طور پہ کام کرے گا، کہ اللہ کا حکم نافذ کرے خود پر اور دنیا پر۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، نائب کا مطلب کیا، اپنے آپ پہ بھی اللہ کا حکم نافذ کرے، ایگزیکیوٹ کرے، اللہ کی بات مانے، اور دنیا پہ بھی، دنیا کو بھی کہے کہ اللہ کی بات مانو۔ اور خلیفہ جو ہے اس کو وہ مالک کے مطابق کرتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسانوں کو نا خلیفہ، زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، کہ جو میرے احکام کرے گا۔ تو اس پہ فرشتوں نے کہا کہ کیا جو فساد کر کے، کیونکہ ان کو پریویس ایکسپیرینس تھا، ان کو پتہ تھا کہ پہلے جن تھے دنیا میں، اور جب اتھارٹی ملتی ہے جس کو، تو وہ فساد کرتا ہے۔ تو فرشتوں نے یہی کہا کہ کیا آپ اس میں بنائیں گے زمین پہ ایسے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم ہیں آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے اور آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے۔ تو جس سے انہوں نے یہ بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھائیں، اور ان سے کہا کہ اب وہ کیا چیزیں سکھائیں، تو اس میں یہ کہ ان کو انٹیلیجنس کا گفٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، انٹلیکٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو انٹلیکچوئل طور پہ جو اوپر کریشن ہے وہ انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ذات ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کو جو ہے یہ سکھایا نام سارے، اور نام سارے کا مطلب کہ جو بھی انٹلیکٹ دیا ان کو، انٹیلیجنس۔ تو پھر اس کے بعد جب فرشتوں سے کہا تم بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا نہیں، ہمیں تو وہی پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے جب پوچھا کہ اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام، اگر تم لوگوں کو سچے ہو، تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو وہی پتہ ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں، ہمیں تو وہی پتہ ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے،
آپ تو آپ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں، یعنی کہ جسے اللہ سے منسوب کر دیا کہ سارا علم آپ کے پاس ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا اچھا تم بتاؤ سارے نام۔ جب انہوں نے بتا دیے نام تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں کے غیب اور زمین کے، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہاں کے بعد اب سین تھوڑا سا بدلتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے جب سجدے کے لیے کہا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم کو سوائے ابلیس کے۔ یہاں پہ رک کے دیکھتے ہیں یہ سجدہ جو ہے یہ رسپیکٹ کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ اور رسپیکٹ کا سجدہ پچھلی شریعتوں میں حلال تھا مگر ہمارے امت محمدی میں حرام ہے یہ سجدہ۔ تو یہ رسپیکٹ کا سجدہ حضرت آدم کے لیے کروایا، اب سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا اعزاز کروا رہے ہیں، آنر دے رہے ہیں۔ کس وجہ سے فرشتوں کو سجدہ کرایا؟ کیونکہ علم، کیونکہ دنیا کی امامت جب کروانی تھی اور لوگوں کو خلافت اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو دینی تھی تو اس کے لیے دنیا اور دین کا دونوں کا علم ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے ابھی آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی لیڈرشپ ہو اور لوگ ہمارے سامنے ہوں تو ہمیں دونوں علم لے کے چلنے چاہیے۔ اور سوائے ابلیس کے، اچھا ابلیس کون تھا؟ ابلیس یہ دوسری تیسری کریشن آ گئی۔ پہلے ہم نے فرشتوں کا پتہ پڑھا ایک کریشن، سیکنڈ انسان جو حضرت آدم کو بنایا، اب تیسری کریشن کا ذکر ہے، یہ ہے جن۔ جن جو ہے یہ بھی اسموک لیس فائر سے بنتا ہے، اور ابلیس ایک جن تھا مگر یہ کہ یہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے۔ تو جب سجدے کے لیے کہا تو باقی فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں، وہ اس نے بات نہیں مانی اور تکبر کیا کہ اس کو اپنی بڑائی کا گھمنڈ ہو گیا کہ میں تو بہتر ہوں اس سے، اور وہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تو اس کا اتنا ہی ذکر کیا ہے ابلیس کا، تو صرف ابلیس کے کردار میں کیا سامنے آتا ہے کہ اس نے بات نہیں مانی اور تکبر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی نہیں مانے تو وہ ایک تکبر کا اظہار ہوتا ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور کہا کہ ان کی وائف کے ساتھ کہ آرام سے رہو جنت میں اور جو دل چاہے کھاؤ پیو، بس اس درخت کے قریب مت جانا اور نہیں تو تم ظالموں میں سو جاؤ گے۔ بس سب کچھ کا حکم دینے کے بعد ایک چیز سے منع کر دیا کہ اس کے قریب مت جانا، کیونکہ جب قریب جاتے ہیں کسی منع کردہ چیز کے تو چیز ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ قریب بھی نہیں جانا۔ تو پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا، ان دونوں کو پھسلا دیا۔ اس میں خاص بات ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کی ترغیب دی، انکلائن کیا اس کی طرف سے کہ ہمارے حکم کی پیروی سے، اللہ کے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، تو اور انہیں اس حالت سے نکلوا کے چھوڑا جو جنت میں تھے اس سے۔ تو ادھر سے پھر اب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے منع کیا مگر شیطان نے بہکایا اور وہ کام کروا دیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ تو یہاں پہ اس کا رویہ پھر آگے کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کون؟ یہ جو یعنی کہ شیطان بھی اور یعنی کہ انسان جو کہا کہ تم اتر جاؤ اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کے توبہ کی کہ جب حضرت آدم کو اپنے قصور کا احساس ہوا، انہیں ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں معاف کر، یعنی کہ وہ دل سے نادم ہوئے، تو ان کو ورڈز نہیں پتہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ہمیں سورہ اعراف میں ملتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے رب ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پہ رحم نہیں فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سو جائیں گے۔ تو جب انہوں نے دل سے دعا مانگی اللہ نے خود سکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فتح علیہ، تو اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہو گیا، اور انہو ہوا التواب الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ تو یہاں پہ ہم نے دو رویے دیکھے کہ ابلیس کا رویہ تھا ناشکرا تھا، عبادت کرتا تھا لیکن اطاعت نہیں کرتا تھا اور غلطی کر کے اکڑ گیا، جبکہ حضرت آدم کے رویے میں کیا بندگی ملتی ہے، عبادت بھی کرتے تھے، اطاعت بات بھی مانتے تھے، اور پھر جب غلطی ہوگی تو اس کے بعد اس کا اعتراف بھی، معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں کرے جو حضرت آدم کی اس سنت پہ چلیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 اور جو 39 ہے، اس میں جو ہے اب ہے قانون ہدایت کا ذکر کہ اللہ کا قانون ہدایت کیا ہے اور قانون جزا سزا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 38 39 میں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ پھر جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ اب کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب جو ہے دنیا میں اب جو ہے ٹیسٹ شروع ہو گیا، اب جو میری طرف سے ہدایت آئے گی اور جو ہدایت کی فالو کرے گا، پیروی کرے گا، تو پھر وہ ٹربل فری ہو جائے گا۔
تو اگر ہم سٹریس فری لائف چاہتے ہیں نا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ ہدایت کی پیروی کریں، اور الفاظ یعنی کہ ہم کیا دعا مانگیں، فاتحہ تو ہے ہی ہدایت کی دعا، تو ہم ہدایت کی دعا مانگی ہم نے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم ہدایت کی پیروی کرو گے،